یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ پی ایم ایس پنجاب 2021 کی جانب سے آپ کو خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پی ایم ایس کی اردو لیکچر سیریز ہے اور آج ہمارا 5واں لیکچر ہے۔ لیکچر کو پروسیڈ کرنے سے پہلے پھر وہی بات آپ سے گزارش کریں گے کہ ہمارا چینل پی ایم ایس پنجاب 2021 سبسکرائب کریں۔ آلدو کہ ہمیں بڑا اچھا رسپانس مل رہا ہے، لیکن پھر بھی ہم آپ سے یہی ریکویسٹ کریں گے کہ آپ اپنے فرینڈز جو کہ 2021 یا اس سے بھی آنے والے پی ایم ایس کا ایگزام دینے چاہتے ہیں ان کو سجیسٹ کریں۔ تو شروع کرتے ہیں ہمارا لیکچر نمبر 5۔ لیکچر نمبر 5 بہت ہی امپورٹنٹ اور معروف و مشہور اردو کے شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب پر مبنی ہے۔ ان کا جو دورانیہ ہے، لائف پیریڈ ہے، وہ ہے 1797 سے 1869 تک۔ مرزا غالب نے ابتدائی تعلیم آگرہ کے معروف معلم شیخ معظم سے حاصل کی۔ تو ہے نہ سنگ و خشت۔ ابھی 13 برس کے ہی تھے کہ ان کی شادی نواب الہی بخش معروف کی صاحبزادی امراؤ بیگم سے ہوئی۔ مرزا غالب آگرہ سے دلی آ گئے اور عمر کے آخری ایام دلی میں ہی گزرے۔ غالب کی اردو تصانیف میں دیوان غالب، اردو معلی، مکاتیب غالب، نادرات غالب، نکات غالب، قادر نامہ اور دیگر کتب شامل ہیں۔ تو شروع کریں گے مرزا غالب کے اہم اشعار جو کہ پی ایم ایس کے ایگزام کے لیے امپورٹنٹ ہیں، تو ہم ان کا مفہوم اور تشریح سیکھیں گے، اور ان اشعار سے آپ کو بیسکلی جو مین پرپس ہے وہ یہ ایسوسیٹ کر لینا کہ یہ شعر مرزا اسد اللہ خان غالب کا ہے۔ تو پہلا شعر ہے: کاوے کاوے سخت جانی، ہائے تنہائی نہ پوچھ، صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا۔ یہ کاوے کاوے جو ہے یہ بیسکلی کاوش جو ہے وہ شعری رعایت کی بنیاد پر کاوش کے شین کو ہٹا دیا گیا ہے، تو کاوے کاوے یعنی کہ کسی چیز کی شدت کے لیے استعمال ہوا ہے۔ کاوے کاوے سخت جانی، ہائے تنہائی نہ پوچھ، یعنی کہ تنہائی کی جو تکلیف ہے اس کے بارے میں نہ پوچھئے۔ صبح کرنا شام کا لانا، یعنی کہ صبح سے شام تک جوئے شیر کا، شیر دودھ کو کہتے ہیں، یعنی کہ ایسا ہی ہے جیسے کہ دودھ کی نہر نکالنا ہے۔ تو اب اس کا مفہوم ہے، تنہائی کی تکلیف کا کیا پوچھتے ہو اس عالم میں، صبح سے شام کرنا یعنی کہ دودھ کی نہر نکالنے کے برابر ہے، سخت دشواری کا کام ہے۔ مرزا غالب اپنی تنہائی کو بڑے نرالے انداز میں پیش کرتے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ جس طرح فرہاد نے شیریں کے لیے دودھ کی نہر کھودنے کی شرط قبول کی تھی، یعنی نہایت دشوار اور مشکل کام جو ہے اس کا چیلنج اس نے قبول کر لیا، تو جو تنہائی کی زندگی ہے اپنے جو محبوب ہے اس کے بغیر، اس کی فراقت کے بغیر کی جو زندگی گزارنا ہے وہ اتنا ہی دشواری کا کام ہے جس طرح کہ فرہاد کا شیریں کے لیے دودھ کی نہر نکالنے والا کام تھا۔ سو محبت کرنے والے غم فرقت کو کاٹنے کے لیے جگر کاری سے کام لیتے ہیں۔ اس میں مزید تشریح میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ جی تنہائی کی اذیت برداشت کرنا سخت جان کام ہے، بڑی کاوش کرنی پڑتی ہے، اور اپنے جو محبوب ہے اس کے بغیر صبح سے شام گزارنا یعنی دن رات کرنا ایسے ہی ہے جیسے کہ دودھ کی آپ نہر کھود رہے ہوں، بہت ہی کوئی مشکل کام کر رہے ہوں۔ تو بیسیکلی شاعر جو ہے اس نے تشبیہاً یہاں پہ جوئے شیر کا، یعنی کہ صبح سے شام کا ایک دن گزارنا اتنا مشکل ہے کہ جیسے کہ آپ نے دودھ کی نہر نکالنی ہے۔ تو کاوے کاوے یعنی کہ کاوش سخت جانی، اس سختی، اس جو ہے وہ تکلیف کا عالم نہیں پہچانا جا سکتا جو کہ تنہائی کا ہے۔ تو دوسرے شعر کی طرف آتے ہیں مرزا غالب کے۔
آگہی دام شنیدن جس قدر چاہے بچھائے. آگہی، ٹھیک ہے جی. آگہی دام شنیدن جس قدر چاہے بچھائے، مدعا ان کا ہے اپنے عالم تقریر کا. تو اس میں اب سب سے پہلے مشکل الفاظ جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. آگہی یعنی کہ عقل و شعور. دام شنیدن یعنی کہ جس طرح، دام شنید کہتے ہیں سننا، گویائی، یعنی کہ جس طرح بھی ہماری سماعت ہے اس کو مؤثر کرے. عقل جو ہے، شعور ہے، وہ ہماری سماعت کے جال جس طرح مرضی بچھائے. مدعا ان کا ہے. ان کا بیسیکلی اس فرضی پرندے کو کہا جاتا ہے جس سے مراد ہے کہ جی وہ ناپید ہو چکا ہوا ہے. یعنی کہ اس کا مفہوم ہے کہ سمجھ اور عقل اور شعور جس قدر بھی سماعت کے جال بچھائے، یعنی کہ جس قدر بھی کوشش کر کے انڈرسٹینڈ کرنے کی، سمجھنے کی کوشش کرے، ہماری گفتگو ہمارے مفہوم و مطالب تک نہیں پہنچ سکتی. یعنی کہ غالب کہتے ہیں کہ جو ہمارا طریقہ بیان ہے یا ہمارا جو ایکسپریشن ہے وہ اتنا مشکل ہے کہ عام عقل اور شعور تو اس کو سمجھ ہی نہیں سکتا. تو اس کی تشریح میں آپ بیسیکلی لکھیں گے کہ غالب اپنی مشکل پسندی کے حوالے سے انوکھے انداز میں وضاحت کر رہے ہیں کہ ہمارے مفہوم اور مطالب کو پانا اتنا آسان نہیں ہے. ہمارا مطلب اتنا دقیق اور نازک ہے کہ اس تک عام علم و عقل کی رسائی نہیں ہو سکتی. ہر کوئی ہمارے کہے تک نہیں پہنچ سکتا. تو بنیادی طور پہ یہ مرزا غالب کا خیال ہے کہ ان کی جو باتیں ہیں وہ اس قدر مشکل ہیں کہ عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ ان کو انڈرسٹینڈ کرے. غالب کا تیسرا شعر ہے جی، تیشے بغیر مر نہ سکا کوہکن اسد. شعر ہے جب مرزا اسد اللہ خان غالب اسد جو ہے وہ تخلص کرتے تھے. تو تیشے بغیر مر نہ سکا کوہکن اسد، سرگشتہ خمار رسوم و قیود تھا. اے اسد، یہ فرہاد کے بارے میں، فرہاد کا جو قصہ ہے کہ اس نے شیریں کے لیے جو ہے وہ دودھ کی نہر کھودنے کی جو ایک چیلنج تھا اس کو قبول کر لیا. تو یہ چیلنج اسے خسرو پرویز نے دیا تھا، اور جب وہ اس نے نہر کھود لی تو خسرو نے اس کو ایک بات پہنچائی کہ شیریں مر گئی ہے. تو یہ غالب کا طنزیہ شعر ہے. پہلے اس کا مفہوم دیکھتے ہیں. اے اسد، فرہاد تیشے کے بغیر نہ مر سکا، حالانکہ اسے شیریں کی موت کی خبر سن کر خود ہی مر جانا چاہیے تھا، مگر فرہاد بھی دنیاوی پابندیوں اور رسم و رواج کا پابند نکلا. یعنی کہ یہ اس کے عشق کے اوپر جو ہے نا وہ طنزاً کہتے ہیں کہ فرہاد اگر سچا عاشق تھا تو شیریں کا موت کا سن کر اس کی جان نکل جانی چاہیے تھی، مگر فرہاد بھی مرنے کے لیے دنیاوی رسم و رواج اور پابندیوں کا محتاج نکلا. تو اس کی تشریح میں آپ لکھیں گے کہ فرہاد کو شیریں کے لیے خسرو پرویز کی شرط کے مطابق نہر کھودنا پڑی. فرہاد نے شرط پوری کر دی. خسرو نے سازش سے یہ بات فرہاد تک پہنچائی کہ شیریں مر گئی ہے، اور یہ خبر سن کر فرہاد نے اپنے تیشے سے ہی سر پھوڑ کر موت کو گلے لگا لیا. غالب طنزاً کہتے ہیں کہ سچے عاشق کو ویسے مر جانا چاہیے تھا، اسے کسی تیشے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے تھی. تو یہ ایک طنزیہ بیان ہے. بہرحال یہ بہت زبردست شعر ہے جی. عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو، حد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا. مرزا غالب کے نزدیک قطرے کا سکون دریا میں تحلیل ہو جانا ہے، اور درد کا حد سے گزرنا یعنی کہ اس کی دوا بن جانے کے مترادف ہے. اب اس کی تشریح میں ہم جس طرح کے مطلب ہمیں سمجھ آ گیا ہے تو اس کی تشریح میں ہم لکھیں گے کہ درد جب حد سے بڑھ جائے تو تکلیف زیادہ ہو جاتی ہے، اور انسان اس کا عادی جب ہو جاتا ہے تو اس کو برداشت کر لیتا ہے. تو غالب اسی نقطے کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ درد کی انتہا جو ہے وہ اصل میں اس کی دعا ہے. اب عشرت قطرہ یعنی کہ قطرے کا سکون ہے دریا میں فنا ہو جانا، یعنی کہ جو پانی کا قطرہ علیحدہ باہر پڑا ہوا ہے وہ سکون میں نہیں ہے. وہ سکون میں جب آئے گا جب اس کو وہ دریا کے اندر یعنی کہ پانی کے اندر مل جائے گا. یعنی کہ قطرہ دریا میں تحلیل ہو کر اپنی ہستی کو فنا کر لیتا ہے، تمام دکھوں تکلیفوں سے آزاد ہو جاتا ہے. اسی طرح جو درد کا عادی ہونا ہے دراصل اس کا علاج بن جاتا ہے.
اسی لیے وہ ایک اور شعر بھی پڑھا جاتا ہے، رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر پڑیں اتنی کہ آساں ہو گئیں۔ تو جی یہ پانچواں بڑا امپورٹنٹ شعر جس کی وجہ سے مرزا غالب کو آپ اور ہم سب جانتے ہیں، یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ مرزا غالب کہتے ہیں ہماری ایسی قسمت کہاں کہ محبوب کا وصال میسر ہوتا، اگر ہم اور بھی زندہ رہ لیتے، یعنی کہ ہماری زندگی اور بھی آتی، بچ جاتی، تو ہمیں ایسا ہی انتظار کرنا پڑتا۔ اب اس کی تشریح میں ہم لکھیں گے، اس شعر میں غالب محبوب کے ملنے کا انتظار اور اس کے ملنے کے وعدہ کو وفا نہ ہوتے ہوئے بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری قسمت میں ہی نہیں تھا کہ اپنے محبوب کا وصل جو ہے یعنی کہ فراقت میسر ہوتی، حتیٰ کہ اگر اور بھی زندگی ملتی تو تب بھی اسی طرح انتظار کرنا پڑتا۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ شعر ہے اور اکثر یہ امتحانات میں آیا ہے۔ چھٹا شعر، یہ چونکہ لیکچر سیریز ہے اور اس میں ہم بہت اہم جو اشعار ہیں انہی کی تشریح، مفہوم تشریح کر رہے ہیں، لیکن مرزا غالب کے جو اشعار ہیں وہ کافی زیادہ ہیں، تو ہم یہ فیڈ بیک کو دیکھتے ہوئے مزید اس میں شعر ایڈ کریں گے۔ ادروائز 6 یہ مفہوم کے ساتھ ہیں اور اس کے علاوہ کچھ شعر اور ہیں، اگر ضرورت پڑی تو اس کے اوپر ایک اور جو ہے وہ لیکچر سیریز ایڈ کر دی جائے گی۔ کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش کو، یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا۔ اس کا مفہوم ہے جی، تیرے عشق کا جو تیر میرے دل میں پیوست ہے، اس کی خلش میرا دل ہی جانتا ہے۔ اب اگر ہم اس کی تشریح دیکھیں تو بیسیکلی شاعر جو ہے وہ اپنے محبوب کی جو پلکیں ہیں اس کو تیر سے تشبیہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جو تیر ہے یہ میرے جگر سے پار نہیں ہوا، تیر نیم کش یعنی کہ جو گزرا پار نہیں ہوا، یہ دل میں جا کے پیوست ہو گیا ہے۔ یہ خلش کہاں سے ہوتی، یعنی کہ اگر یہ جگر سے پار ہو جاتا تو پھر وہ جو درد کی لذت ہے وہ نہ ملتی۔ اب یہ چونکہ دل کے اندر رہ گیا ہے تو یہ اس کو درد اور لذت جو ہے یہ میسر کر رہا ہے۔ کچھ اور اشعار دیکھتے ہیں۔ ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا، آپ آتے تھے مگر کوئی اناگیر تھا، یعنی کہ اس میں غالب جو ہے وہ اپنے محبوب کے جو دیر سے آنے والی عادت ہے اس پر وہ تنگ تو ہیں، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں بھی محبوب کا کوئی قصور نہیں ہے، کوئی اناگیر یعنی کہ کوئی رقیب اور کوئی اور چیز جو ہے وہ آڑے آ گئی ہے۔ ٹھیک ہے، محبوب رقیب نے تمہارے گھوڑے کی باگیں پکڑ رکھی تھیں، اس میں تمہارا کیا قصور، لہٰذا شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ شرمندہ کر بھی رہے ہیں اور ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ تم سے بے جا ہے مجھے اپنی تباہی کا گلہ، اس میں کچھ شائبہ خوبی تقدیر بھی تھا۔ یہاں سے بھی مرزا غالب جو ہے وہ اپنی بربادی کی شکایت کر رہے ہیں، لیکن وہ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں سارا تمہارا ہی قصور نہیں ہے۔ محبوب کو وہ شرمندہ نہیں کرنا چاہ رہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں میری تقدیر بھی شامل ہے، یہ میری تقدیر کا کمال ہے کہ جو ہے وہ اپنی میری بربادی ہوئی ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت شعر ہے جی، کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل، انسان ہوں پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں، یعنی کہ ہمیشہ کی جو گردش ہے انسان کو زندگی میں جو دکھ اور تکلیف آتے ہیں اس سے کیوں نہ گھبرائے انسان، یہ کوئی پیالہ یا ساغر تو نہیں ہی جو کہ مدہوش پڑا رہے اور اس کو پتہ نہ ہو یا کوئی بے جان چیز ہو، یہ انسان ہے، اس کو دکھ اور تکلیفوں کا اوپر رنج ہوتا ہے۔ پھر ایک اور جی اہم شعر، اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنا لیکچر جو ہے وہ کمپلیٹ کریں گے، اس میں اگر ضرورت پڑی تو ہم نیکسٹ لیکچر سیریز بنائیں گے ورنہ کیری فارورڈ کریں گے۔ یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے، لوحے جہاں پہ حرف مقرر نہیں ہوں میں،
شاعر کہتے ہیں یا رب یہ زمانہ مجھے کیوں مٹاتا ہے، آخر میں دنیا کی تختی پر 2 بار لکھا ہوا لفظ تو نہیں ہوں، یعنی کہ اس نے مٹ ہی جانا ہے، تو پھر یہ زمانہ کیوں جو ہے وہ مٹانے پہ لگا ہوا ہے۔ تھینک یو سو مچ گائز، آپ نے لیکچر سیریز مکمل دیکھی۔ پی ایم ایس پنجاب 2021 کو سبسکرائب کریں، یہ چینل آپ کے ایگزام کے پاس آپ کو بہت ہی زیادہ ہیلپ کرے گا۔ تھینک یو سو مچ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ نہ سنگ و خیش